تو انہوں نے کہا میں بھوک ہڑتال خود کروں گا. ان کو ہم نے ہاتھ جوڑ کے کہا، ہم نے کہا سر آپ نہ کیجیے گا، جب تک ہم زندہ ہیں ہم لوگ شروع کریں گے اور پورے پاکستان میں کریں گے. پارلیمنٹ سے شروع کیا اور جس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب نے حکم دیا تو پورے پاکستان میں ہم لوگ کریں گے. آج کا علامتی بھوک ہڑتال کیمپ، اس کی 3 جز ہیں. نمبر 1، وزیر اعظم عمران خان صاحب، بشرا بی بی، ہمارے مرد اور خواتین اسیران، کل رؤوف حسن صاحب اور ہمارے ٹیم کے ساتھی لڑکے اور لڑکیاں جن کو اٹھایا گیا ہے اور ان کو حفظ بجا میں رکھا گیا اور صبح پھر پیش کیا گیا عدالت میں ان کی فیل فور رہائی کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ اس وقت جو ملک میں انفلیشن افراد زر کی لہر جاری ہے اور ایک مہنگائی کی لہر اس شدت کی ہے کہ محنت کاش کا جینا مشکل ہو چکا ہے پورے پاکستان میں، اس کے خلاف ہے یہ. اور تیسری چیز، ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے پیارے وطن پاکستان میں امن ہونا چاہیے اور ان تینوں چیزوں کا حصول اس وقت ہوگا جس وقت یہ شہباز شریف کی فارم 47 کی حکومت مستعفی ہو. کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی وہ پریس کانفرنس نہیں تھی، اس نے اپنے آپ کو ترجمانی اس نے کی انٹیریئر منسٹر کی، فائنانس منسٹر کی اور انفارمیشن منسٹر کی. تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے خود ہی اپنے آپ کو ایک فیڈرل وزیر کے طور پہ پروموٹ کر دیا اور پریس کانفرنس کی. اور اس کی ضرورت اس لیے میرا خیال ہے پیش آئی ہے کیونکہ وہ سہارا دینا چاہ رہے ہیں فارم 47 کی حکومت کو جو کہ ڈوب چکی ہے. فارم 47 کی حکومت میں، شہباز شریف کی حکومت نے، مریم نواز کی حکومت میں اس کشتی میں اتنا پانی آ چکا ہے کہ اس کو ابھی بچانا ناممکن ہو چکا ہے. عوام کی عدالت میں وہ بالکل ڈسکریڈٹ ہو چکے ہیں. ایک ہی طریقہ کار ہے، ایک مضبوط حکومت، وزیر اعظم عمران خان صاحب بحیثیت وزیر اعظم، اور انشاءاللہ تعالی پھر آپ دیکھیں کہ پاکستان کیسے ترقی کرتا ہے. شکریہ بھائی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آج کی جو علامتی بھوک ہڑتال ہے یہ بنیادی طور پہ پاکستان تحریک انصاف کی اس حکمت عملی کا حصہ ہے جو کہ اس نے ہمیشہ آئین اور قانون کے. تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے خود ہی اپنے آپ کو ایک فیڈرل وزیر کے طور پہ پروموٹ کر دیا اور پریس کانفرنس کی. اور اس کی ضرورت اس لیے میرا خیال ہے پیش آئی ہے کیونکہ وہ سہارا دینا چاہ رہے ہیں فارم 47 کی حکومت کو جو کہ ڈوب چکی ہے. فارم 47 کی حکومت میں، شہباز شریف کی حکومت نے، مریم نواز کی حکومت میں اس کشتی میں اتنا پانی آ چکا ہے کہ اس کو ابھی بچانا ناممکن ہو چکا ہے. عوام کی عدالت میں وہ بالکل ڈسکریڈٹ ہو چکے ہیں. ایک ہی طریقہ کار ہے، ایک مضبوط حکومت، وزیر اعظم عمران خان صاحب بحیثیت وزیر اعظم، اور انشاءاللہ تعالی پھر آپ دیکھیں کہ پاکستان کیسے ترقی کرتا ہے. شکریہ بھائی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آج کی جو علامتی بھوک ہڑتال ہے یہ بنیادی طور پہ پاکستان تحریک انصاف کی اس حکمت عملی کا حصہ ہے جو کہ اس نے ہمیشہ آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے اپنی ساری سیاسی جدوجہد کی ہے. ہم یہ ایک علامتی بھوک ہڑتال جو کہ جاری رہے گی اور اس کے بعد یہ ملک کے سارے حصوں میں پھیلے گی، ہر صوبائی اسمبلی میں پھیلے گی. اس کا مقصد کھڑے رہیں گے اور جمعے والے دن پورے پاکستان کے اندر جو پروٹیسٹ ہوگا وہ انشاءاللہ ہمارا آئینی جمہوری قانونی حق ہے، وہ پرامن ہوگا. اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو 2-4 قاتل پنجاب کی حکومت کا اور مرکز کی حکومت کا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کے اوپر رجسٹرڈ ایف آئی آرز ہیں، یہ جو وہاں پر حصہ ہیں اور یہ ہمیشہ ڈرٹی پالیٹکس کرتے ہیں، یہ کبھی ماڈل ٹاؤن کے اندر گولیاں مارتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں. انہیں اور پنجاب کے آئی جی کو صرف ایک ہی بات کہنی ہے کہ سدا بادشاہی صرف اللہ رب العزت کی ہے. یہ وقت ایک جیسا نہیں رہنا. یہ آپ لوگ آج جو کر رہے ہیں انشاءاللہ ہم اپنے پر کیا تو بھول جائیں گے، لیکن آپ جو عورتوں کے ساتھ، جو بچوں کے ساتھ، جو گھروں کی چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کر کے کر رہے ہیں، اس کا ریٹرن انشاءاللہ آپ کو دینا پڑے گا. بہت شکریہ جی. جو یہ پلان کیے ہوئے کہ پاکستان کے اندر جنگیں لے کے آنا چاہتے ہیں، بات چیت نہیں کرنے چاہتے، جنگیں لانا چاہتے ہیں، ان کے خلاف آپ نے نکلنا ہوگا. جوانوں،
آئندہ جو آنے والا جمعہ ہے ہم سب نے نکلنا ہے. جیسے میں نے پہلے کہا, یہ جو بھوک ہڑتال ہے مجھے امید ہے ایک موومنٹ کی شکل میں ڈلے گی. پاکستان کی تاریخ کی سب سے عظیم موومنٹ ہوگی یہ بھوک ہڑتال کی موومنٹ. اور جمعہ جو آنے والا ہے, میں اپنے تمام دوستوں کو, چاہے وہ تاجر ہیں, چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہیں, چاہے وہ ٹیچر ہیں, جو بھی جس زندگی کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں, اب ہم سارے اکٹھے ہیں, ہم پاکستان کے لیے اکٹھے ہیں. عمران خان ہم سب کی امید ہے پاکستان کے اندر, وہ پاکستان کی امید ہے, وہ پاکستان کی بائنڈنگ فورس ہے, وہ پاکستان کو بچا سکتا ہے. اس وقت پاکستان کے عوام اس کو مانتے ہیں اور کسی کو نہیں مانتے. 90% سے زیادہ عوام, وہ پاکستانیوں کو ایک قوم بنا سکتا ہے, پاکستان کو بحرانوں سے نکال سکتا ہے. ہم اس کے ساتھ ہیں اور اس راہ میں انشاءاللہ آخر تک کھڑے ہیں. لہذا میں پورے پاکستان میں سب پاکستانیوں کو, اپنے سب دوستوں کو سے کہتا ہوں کہ جمعے کے دن, نماز جمعہ کے بعد آپ نے پرامن احتجاج کرنا ہے ملک کے اندر ناانصافی کے خلاف, مزدوروں کے حق کے لیے, بے روزگاروں کے حق کے لیے, مہنگائی کی چکی میں جو پسے ان کے حق کے لیے, وہ جو جیلوں میں بے گناہ ہیں ان قیدیوں کے لیے. عمران خان صاحب کا بے گناہ جیل میں جانا ہمیں متوجہ کرتا ہے کہ ہر بے گناہ قیدی جو جیلوں میں ہے ہم اس کو آزاد کرائیں گے, ہم اس کے حقوق کی جنگ لڑیں گے. پاکستان کے جو بے روزگاری پھیلا رہے ہیں, غربت پھیلا رہے ہیں, ہماری مڈل کلاس کو شرنک کر رہے ہیں, جو ملک کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے دن بہ دن, ان تباہی کے کرداروں کے خلاف, اس ہارے ہوئے لشکر کے خلاف یہ بھی ہارا ہوا ہے. بھوک ہڑتال جو کہ جاری رہے گی اور اس کے بعد یہ ملک کے سارے حصوں میں پھیلے گی, ہر صوبائی اسمبلی میں پھیلے گی. اس کا مقصد یہی ہوگا کہ ہم عوام کو اور بیرونی دنیا کو بھی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جو فسطائیت کا, جو ظلم و جبر کا دور شروع ہوا ہے 2 سال سے, اس میں ہمارے ہرد العزیز, پاکستانیوں کے ہرد العزیز لیڈر عمران خان اور ان کی بیگم بشرا بی بی کو سیاسی کیسز کی بنیاد پر قید میں رکھا ہوا ہے. ان کی رہائی کے لیے یہ پوری پارٹی, بلکہ ان کی رہائی اور اس کے ساتھ ساتھ ملک میں جتنے بھی ہمارے سیاسی قیدی ہیں, جس میں خواتین ہیں, جس میں ہمارے ورکرز ہیں, ہماری لیڈرشپ ہے, ان کی رہائی کے لیے ہماری جدوجہد جاری رہے گی. اور یہ جدوجہد اس وقت تک جاری جائے گی جب تک کہ یہ بے ساکھیوں پہ کھڑی حکومت, یہ نااہل ٹولہ جس کے دفاع کے لیے DGI-SPR کو آنا پڑتا ہے, تو ایسی حکومت اس ملک کے گھمبیر مسائل, اس ملک میں جس طرح سے مہنگائی میں جھونک دیا ہے پاکستان کے عوام کو,